شریعت کے نیچے نہ آ جائیں. کیا مطلب؟ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک من چاہے کو چھوڑ کر رسول کے چاہے پہ نہ چلو اور رب کے چاہے پہ نہ چلو. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ زبان پہ درود حضور کے لیے ہے مگر گھر میں ماحول شیطنت کا ہے. نکاح حضور کی سنت، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا شادی کرنا میری سنت. اب سنت حضور کی ادا ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ڈھولکی پر بچیاں گانے گا رہی ہیں. سنت رسول کی ادا ہو رہی ہے اس گھر میں. نکاح حضور کی سنت اور سنت پر کنجریوں کے ڈانس ہو رہے ہیں اس سنت کی ادائیگی پہ. گھر میں نکاح سنت حضور کی پوری ہونے والی ہے اور 10 دن پہلے گھروں میں ڈیک لگ جاتے ہیں، اوپر گانے چلتے ہیں. اور اس سے بڑی لعنت یہ ہے کہ اسی گھر کی بہو بیٹیاں بن سنور کر شادیوں پہ غیر محرم لونڈوں سے ویڈیو اور فوٹو بنواتی ہیں. غیرت مسلم اس حد تک مر گئی کہ کیمرے والوں کو خود بک کرنے جاتے ہیں. شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے نا، ساتھ انہیں بھی بیانہ دے آتے ہیں فلاں تاریخ شادی ہے، تو انہیں کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے. کرنا کیا ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں بنی سنوری ہوں گی، تو نے آ کے ان کے فوٹو بنانے. یہ سوچنا کہ اگر بے غیرتی سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ بھی کہتا. یہ دنات ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگ دیوس ہیں، بے غیرت ترین لوگ. اپنی بہو بیٹیوں کی تصویریں غیروں سے بنوا رہے ہیں اور سب سے زیادہ فوٹو کس کے بنتے ہیں؟ جسے اپنی عزت بنا کے لائے ہیں، دلہن کے. رشتہ مانگنے گئے تھے تو کہا تھا انہیں آپ کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے رشتہ دے دیا، چلو بیٹی بنا کے رکھے گا. تو بیٹی کو یوں بنا کے رکھتے ہیں کہ سجے ہوئے کمرے میں بنا سنوار کے غیر محرم لونڈوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ تم اس کے فوٹو بناؤ. اس کو بیٹی بنا کے لائے ہو یا کیا بنا کے لائے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو. میرے آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو عورت خود بن سنور کر سامنے آئے غیر محرم اس پر بھی لعنت، اور جو بار بار اسے دیکھیں ان پر بھی لعنت. ہم اتنے ناہنجار ہو چکے اور اتنے بے حیا ہو چکے کہ ہم ان لعنتوں کی ریکارڈنگ کھول کرواتے ہیں. اور پھر جتنے باراتی آتے ہیں نا، مرد ہو یا عورتیں، وہ شادی والے گھر کہہ کر جاتے ہیں کہ اس کی ایک کاپی کرا کے ہمیں بھی دینی ہے، یہ سی ڈی ہمیں بھی دینی ہے. پھر ایک گھر کی عزت ہے اور گھر گھر نیلام ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی پر ہر کوئی دیکھ رہا ہے. ریکارڈنگ کروانے والے بھی لعنت کما چکے، پھر منگوانے والے بھی کما چکے، پھر بار بار دیکھنے والے بھی کما چکے. اور کارڈ پہ لکھا تھا شادی مبارک ہو رہی ہے. مبارک کا کیا معنی؟ برکت والی. جس شادی پر رب کی لعنتیں سمیٹی جائیں وہ مبارک ہوتی ہے. یہ کون سی حضور کی محبت، یہ کون سا اسلام ہے جو ہم اپنی زندگی میں دکھاتے پھرتے ہیں؟ تاجدار انبیاء کے غلام ہو، رسول اللہ نے تو کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا. حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کے آئی تھی ان کے سامنے. مسلمان جنگ جیت گئے، کافروں کی عورتیں قیدی بن گئیں. اس کی چادر کہیں گر گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں حضور کی نظر پڑی نا، رب کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف اور قریب جاتے ہی اپنی کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے، رسول نے کاندھے سے اتار کر کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی. فرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈھانپ لو، چہرہ ڈھانپ لو، سر ڈھانپ لو. وہ حاتم تائی کی بیٹی رو پڑی، چیخ نکلی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی.
آج تک میرے سگے باپ نے اتنی محبت سے چادر میرے سر پہ نہیں رکھی. آپ دشمن ہو کے سر ڈھانپ رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی تو ابھی کافر ہے, تو مصطفیٰ کی شریعت سے واقف نہیں. سن میرا پیغام یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے. میرے میری ماں بہنوں بیٹی ہو اور میرے بزرگوں, جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا, دل اتنا تڑپا تھا حضور کا کہ اپنی کملی اس کے سر پہ ڈال دی تھی.